اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے رولز بتاتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے۔ جیسے کوئی مشین ہوتی ہے، اس مشین کو انسان اس بنانے والے کے طرز پر چلاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جب واشنگ مشین خرید کر لاتے ہیں تو اس میں ایک پرچہ ہوتا ہے۔ آپ دوائی لے کر آتے ہیں، اس میں ایک پرچہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ دوائی ہے، اس میں اتنے ڈھکن پانی ملایا جائے گا اور یہ نشان ہے اور اتنی مقدار میں پلائی جائے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، دوائی ہے، واشنگ مشین ہے، سلائی مشین، یعنی جس نے اس چیز کو ایجاد کیا ہے وہ انسان کو بتاتا ہے، ایک انسان دوسرے کو، کہ بھائی آپ کی اس مشکل میں اس طریقے سے یہ چیز استعمال ہوگی تو فائدہ ہوگا۔ لیکن جس نے ہمیں پیدا کیا، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء۔ اس نے جب ہمیں پیدا کیا نا، تو اس نے پیدا کرنے کے بعد اس قرآن شریف کو ہمارے لیے ضابطہ حیات بتا دیا۔ وہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب، دیکھو یہ کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے، کسی چیز میں بھی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو جبرائیل امین لے کر آئے، اس میں کوئی شک نہیں، حضور پر اتاری گئی، اس پہ کوئی شک نہیں، اور جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جب حضور کی تشریف آوری ہوئی کائنات میں، نبوت ملی، تو بہت ساری خرابیاں تھیں، لوگ ایک دوسرے کو دشمنی کی بنا پر قتل کر دیتے ہیں، بہت مشکلات تھیں، مسائل تھے، لیکن آہستہ 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 جب قرآن کی محنت ہوئی، دین کی محنت، تو کیسے لوگ تھے کیسے ہو گئے، دنیا والے حیرت زدہ ہو گئے جب اونٹ چرانے والے حکمراں ہو گئے، دنیا حیرت میں آ گئی۔ اگر یہ کام کوئی اس زمانے کے روم، کیس و کسریٰ کے لوگ کرتے، لوگ کہتے وہ تو آلریڈی ترقی یافتہ تھے، پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، ذی شعور تھے، اگر انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا تو کیا کمال کیا۔ حضور کی تشریف آوری بھی اس قوم پہ ہوئی جس قوم کا کوئی شخص بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا، کہ بھئی ان پہ بادشاہت نہیں چلے گی، یہ سر پھرے لوگ ہیں، کوئی ان کا حاکم بننے کو تیار نہیں تھا، کہ بھئی ان کا حاکم نہیں بنا جا سکتا، یہ صحیح لوگ نہیں ہیں۔ لیکن ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کی، نتیجہ کیا بنا کہ وہ لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے، وہ صحابہ کرام بن گئے۔ تو دین ایسی چیز ہے، دین کی محنت ایسی ہے، بشرطے کہ اس کو دین والے انداز میں، دین والے طریقے پر محنت کی جائے تو تبدیلی ضرور آتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ ابھی ایک معاملہ معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، وہ ہے سود۔ سود، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، بے حلال ہے اور ربا یعنی سود حرام ہے۔ بے حلال ہے، کاروبار حلال ہے، سود حرام ہے۔ دیکھو سود حرام اس لیے فرمایا کہ اس میں ایک کا فائدہ اور ایک کا مسلسل نقصان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کاروبار اس لیے جائز قرار دیا کہ اس میں دونوں کا فائدہ ہے، خریدنے والے کا بھی، بیچنے والے کا بھی۔ سود، پہلے سمجھ لو سود کیا ہے۔
سود کا معنی ہے اصل چیز میں کٹوتی نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ سود بچ گیا اس سے بچ جاؤ، جو بچا ہے نا لینا ہے لوگوں سے سود، اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو۔ گاؤں دیہاتوں میں، چوک و چوراہوں پر، چکوں میں ایسے معاملات ہیں، وہاں کے جو وڈیرے ہیں نا وڈیرے، وہ وہاں کی نوجوانوں کو، مرد و عورت کو کس طرح پھنساتے ہیں۔ کہیں گے بھائی آپ کی شادی ہے؟ جی شادی ہے۔ گھر بنانا ہے، ایسا کتنے خرچ ہے؟ کہیں گے 5 لاکھ۔ 5 لاکھ روپے وہاں کا نوجوان سود پہ لے لیتا ہے۔ اس نے گھر بنایا، شادی کا خرچہ کیا، اب زندگی نارمل شروع ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے بھئی ہر مہینے کے 20,000 روپے آپ کو دینے، لیکن یہ وہ 20,000 ہیں جس سے اصل مال میں کٹوتی نہیں ہے، کیپٹل اور رأس المال جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ کمی نہیں آئے گی، 20,000 آپ نے ہر مہینے دینا ہے۔ 5 لاکھ ویسے ہی کہ ویسے ہی ہے۔ اور اگر ایک دن اوپر جاتا ہے تو وہ ایک دن کے 500 اور کاٹتے ہیں۔ 1 تاریخ کو آپ نے 20 دینے، اگر آپ نے 1 تاریخ کو 20,000 نہیں دیے، اب آپ نے 5 دن لیٹ دیے تو فی دن کے 500 جرمانہ 2,500 یہ ہو جائیں گے، اور جتنے دن لیٹ ہوں گے اتنے پیسے بڑھتے جائیں گے، اور اصل پیسے ویسے ہی ہیں۔ اب وہ شخص 2 مہینے نہیں دے سکتا تو پھر وہ چارجز ڈبل ہو جاتے ہیں، پھر وہ 20 کے 30 ہو جاتے ہیں، 30 کے 60 ہو جاتے ہیں، پھر 5 لیے تھے وہ 7 ہو جاتے ہیں۔ اب نقصان کیا ہے؟ وہ شخص جو اجرت پہ کام کر رہا ہے اس کی اجرت نہیں مل رہی۔ دوسرا نقصان یہ ہے اصل مال میں کٹوتی نہیں ہو رہی۔ تیسرا نقصان یہ کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتا مالک کو، وہ کہتا ہے بھائی مجھے جلدی چھٹی چاہیے، کہتا ہے کوئی چھٹی نہیں ہے، کام کرو۔ ہاری بنایا ہوا ہے، زمینوں پہ کام کر رہے ہیں، بدترین اس انسانی سلوک کی مثال دیکھنی ہو تو آپ دیکھ لو، جو لوگ سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ انسانی حقوق کی جتنی پامالی وہ کرتے ہیں آپ کو دوسری مثال نہیں ملے گی۔ ایسے کرتے کرتے پھر اس کی بیوی بھی کام پر لگ جاتی ہے، اس کے بچے بھی لگ جاتے، نسل در نسل وہ اس چیز میں جکڑے ہیں۔ قصور کیا تھا؟ شروع میں 5 لاکھ روپے سود پہ لینا۔ 2 باتیں سمجھ لو۔ ایک بات یہ کہ دنیا میں کوئی شخص ہمیں دکھا دو، دنیا میں کوئی شخص جس نے سود سے کاروبار شروع کیا ہو، شادی کی ہو، سود کے پیسے لے کر مکان لیا ہو، گاڑی لی ہو، دکان لی ہو، اور پھر اس نے مسلسل کامیابی سمیٹی ہو، ہمیں دکھا دو۔ بہت اچھا لگتا ہے، ہمارے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ یار بس گاڑی پرانی ہو گئی ہے، اتنی انکم ہے، اور یوں گاڑی لے لیں گے، فلاں سے پیسے لے لیں گے فائل رکھوا کے، اور پھر کما کے دے دیں گے، اور وہ ایسے جکڑتے 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 ایسے پھنستے ہیں کہ زندگی بھر نکل نہیں سکتے۔ تو اللہ نے ان سودیوں کو کہا تھا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من جو سود سے بچ گیا معاف کر دو، اصل مال لے لو جو تم نے دیا تھا، جو اوپر کی ساری چیزیں شرطیں وہ ختم کر دو۔ دوسری بات، بہت سارے گناہ ہیں دنیا میں، بے نمازی ہونا ایک گناہ ہے، قرآن کی تلاوت چھوڑنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، سارے گناہ ایک طرف۔ جھوٹ جو بولے گا اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ غیبت جو کرے گا اس کے بارے میں فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا۔ جو نماز چھوڑ رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ہر چیز کا ہے، لیکن کسی گناہ کے بارے میں رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آ رہے تو
تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے نماز، لیکن بے نمازی کو یہ اللہ نہیں کہہ رہے کہ تم جنگ کے لیے آ جاؤ۔ بھائی جنگ تو آخری چیز ہے نا۔ بھائی ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، ناراض ہوتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، خرچہ بند کر دیتا ہے، 100 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب بیٹا اتنی حد تک نافرمان ہو جائے کہ باپ کے سامنے آ جائے، اب آخری چیز ہے باپ بیٹے کی جنگ۔ اس سے بڑی بے ادبی کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ناراض ہو رہا ہوں، ایسا ہو، لیکن جب انسان سود پہ قدم رکھ رہا ہے تو اب اللہ فرما رہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو گے، یعنی سود چھوڑ کر اور اپنا اصل مال لے لو، تو لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظالم ہو نہ وہ ظالم ہے، نہ تم مظلوم ہو نہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اصل مال اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی معاف کر دو، نہیں، اصل مال لے لو، جو اوپر کی سودی چیزیں اس کو معاف کر دو۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ سب کا اللہ ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، سود دینے والا بھی سود لینے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ دونوں کا فائدہ چاہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ فرمائے کہ اس میں سود والے کا نقصان ہے، دینے والے کا اور لینے والے کا فائدہ ہے، دونوں کا نقصان ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں بڑے اپنے آپ کو فخر سے سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے 10-20 لاکھ روپے سود پہ دے دیا، کسی کو 2 لاکھ، کسی کو 3 لاکھ، کسی کو 5 لاکھ، اور پھر وہ ہر مہینے 2,000-5,000 سود پہ لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کماؤ نہ کماؤ، نقصان ہو یا نہ ہو، ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، اور پھر اتنے بڑے بدمعاش ہوتے ہیں کہ وہ غریب بیچارہ ہل نہیں سکتا وہاں سے۔ تو غلطی کہاں ہوئی؟ پہلے غلطی ہو گئی۔ اگر پہلے تم تھوڑا سا صبر کر لیتے، اللہ رسول کو راضی کر لیتے، تو آج یہ نوبت نہ آتی، آج یہ نوبت نہ آتی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مختلف بینک جن کو ہم اسلامی کا نام دے رہے ہیں، اس میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہونے کا پہلا قدم ہے۔ بعض علماء جیسے ہمارے شیخ حضرت اقدس مفتی محمد ظہور علی خان نواز سخت خلاف تھے، لیکن درمیان کی بات سمجھ لو۔ ایک انسان بہت زیادہ مجبور ہے، بہت 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 مجبور ہے، ہاں بھائی، اس کی مثال یہ سمجھو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس سے دوسری آیت فرمائے حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، 4 چیزیں سمجھو مسئلہ۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ، تم پہ حرام ہے، المیتہ، مرا ہوا جان، مردار، مردار اسے کہتے ہیں جو اپنی موت آپ مر گیا ہو، والدم، خون بہتا ہو، یہ جو آج ہم لوگ اونٹ کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، نظر اتر رہی ہے، اللہ کہتا ہے یہ حرام خون ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، اور وہ چیز جس کو اللہ کے نام سے ہٹ کے کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ 4 اسٹیپ بتا دیے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لو، یعنی ایک انسان ہے، اتنا غریب ہو گیا، اتنا غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، فاقہ ہے، فاقہ، کئی دن سے بھوکا ہے۔ اس کے لیے شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں: مردار جانور، خون، نمبر 3 خنزیر، نمبر 4 وہ چیز جو اللہ کے نام اگرچہ حلال تھی لیکن اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کی گئی، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، کوئی بھی چیز۔ اب 4 آ گئے۔ اب یہ شخص جس نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، فاقے میں، اب اس کے پاس 4 آپشن ہیں۔ ایک چوتھا آپشن ہے، وہ حلال جانور ہے، گائے، بیل، بکری حلال جانور ہے، لیکن اس کا طریقہ ذبح کرنے کا وہ حرام ہے، تو اللہ کہتا ہے مردار کھا لو۔ آپشن سمجھ لو، آپ کو کچھ نہیں مل رہا، آپ یہ مردار کھا سکتے ہو مجبوری میں۔
مردار بھی نہیں مل رہا، آپ خون استعمال کر لو، یہ بھی نہیں ہو رہا، آپ خنزیر کھا لو، لیکن چوتھی چیز پھر بھی استعمال نہیں کرنی۔ اللہ کو شرک اور غیر اللہ سے اتنا وہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک انسان ہے وہ اتنا زیادہ مجبور ہے کہ اس کو کہیں سے قرض نہیں مل رہا، بہت تکلیف میں، پریشانی میں ہے، مشکلات میں ہے، اس کے لیے ٹھیک ہے بھائی، اسلامی بینکاری کو کس چند علماء نے جائز قرار دیا۔ وہ چند علماء عام علماء نہیں ہیں، وہ چوٹی کے علماء ہیں، جیسے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، بہت بڑے عالم، تو اس سے فائدہ لے لیں۔ لیکن خواہشات کی تکمیل کے لیے تم بینکوں سے قرضے لو۔ خواہشات کی تکمیل کیا ہے؟ بھائی گاڑی صحیح چل رہی ہے یار، نیو گاڑی لیتے ہیں، بینک سے لے لیتے ہیں۔ گھر صحیح ہے بھائی، 3 کمروں گھر ہے، 4 کمروں گھر کے لیے بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں۔ یعنی ایک خواہشات کی تکمیل سے لیے یہ سودی کام کرنا، خواہشات کی تکمیل کے لیے، یہ تو کسی کے ہاں بھی جائز نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ توجہ سے سمجھ لو۔ اس وقت پاکستان کا 40% زر مبادلہ اور معیشت، یعنی اگر 100 روپے پاکستان کما رہا ہے تو 40 روپے بڑے بڑے سود جہاں سے لیے ہمارے ملک کو دیے گئے ہیں، 40 روپے اس کو دے رہا ہے، 100 میں سے 40 روپے، اور اصل پیسہ وہیں کے وہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اصل جو ہمارے ملک کا قرضہ ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، 40% قرضہ، 40 روپے یہ خواہ اس کی قسطیں بھر رہے ہیں، اصل پیسہ وہیں ہے۔ اس کا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں، ڈالر کہاں ہو گیا، یورو کہاں ہو گیا، پاؤنڈ کہاں پہنچ گیا، درہم ریال کہاں ہو گئے، دینار کہاں، ہماری وہ بالکل زیرو پہ آتی جا رہی ہے۔ پہلے ہم جاتے تھے عمرے پر تو 1 ریال 25 روپے، 22 روپے، پھر اس کے بعد 30 روپے، پھر 35 روپے، ابھی 65 روپے ہو گئے۔ یعنی آپ لینے جائیں تو 65 روپے دے کے 1 ریال ملے گا، اور دینے جائیں تو 60 روپے پہ ہوگا۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سود سے ہوگی، سود۔ اس وقت دیکھو یہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، علماء کی کیا بات۔ جب تاجروں پر برا وقت آیا، چند مثالیں دے رہا ہوں، بولٹن مارکیٹ کو جب جلا دیا گیا، کون آگے آیا؟ علماء آگے آئے۔ لاک ڈاؤن میں پورا ملک بند ہے، پورا ملک بند، دکانیں بند، مکان بند، مسجدیں بند، میدان میں کون آیا؟ علماء آئے آگے۔ آپ دیکھ لو، ابھی دیکھو آپ، پورا ملک جکڑا ہوا ہے، بڑے بڑے وزیر ہیں، سیاسی لوگ ہیں، جن کی اربوں خربوں کی مالیت کی چیزیں باہر ملک میں پڑی ہیں، نہ وہ اپنی صلاحیت ملک کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ وہ اپنا علم استعمال کرتے ہیں، نہ وہ ملک میں رہنا پسند کرتے ہیں، صرف لوٹنا پسند کرتے ہیں اور وہاں دینا پسند۔ لیکن یہ علماء دنیا سے چندہ لے کے یہاں پہ لاتے ہیں کہ بھئی ہمارے ملک میں ہسپتال ہیں، ہمارے ملک میں مسجد بنانی ہے، بیچاروں کو مدرسے چلانے ہیں، دنیا کا پیسہ یہاں لائے، اور یہاں کے جو چور لٹیرے یہاں کا پیسہ لے کے وہاں لے کے جائیں گے۔ کتنا بڑا قدم اٹھایا 3-4 دن پہلے علماء نے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمن صاحب، اہل حدیثوں سے ساجد میر صاحب، اور مختلف پاکستان کے مدارس کے نمائندگان، تو ان لوگوں نے چیمبر آف کامرس میں ایک بہت بڑا پروگرام تھا، اور صدارت بھی تقی عثمانی صاحب کی تھی۔ تو پروگرام کا عنوان تھا حرمت سود سیمینار، حرمت سود۔ علماء نے ایک کوشش کی ہے، دیکھو علماء آپ کو راستہ دکھا سکتے ہیں، گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، گائیڈنس بن سکتے ہیں، لیکن ہر شہری کے ذمے ہے اپنے حصے کا کام کرنا، ہر شہری کے ذمے۔ آج ہم سب حکومت کو برا کہتے ہیں نا ہر چیز پہ، گلی کے آگے کچرا ہے، یار حکومت کام نہیں کرتی، اور بھائی حکومت نہ ہے کہ تمہارے گھر کے باہر کچرا ڈالا ہے، بات سمجھو نا۔ ہر چیز میں ہم حکومت کو کہتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے حکومت کام نہیں کر رہی، بے شک نہیں کر رہی، آپ اور میں کون سا کر رہے ہیں؟ یعنی ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، یعنی ایک شخص اگر وضو خانے کا نل کھولتا ہے نا، نل کھولتے کھولتے اگر وہ ٹوٹ گیا، بھائی چیز ٹوٹتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جا پہ ہمارا کیا ہے،
بھائی تم کسی انتظامیہ والے کو بتا دو کہ یار مجھ سے ایک نل ٹوٹ گیا ہے، کم سے کم وہ کوئی چیز لگا کر نل بند کر دے، پانی کی ٹینکی ضائع ہو جائے گی، لیکن نہیں بتا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، گھر کا کچرا ہے گھر کے باہر، یا پھر اپنے گھر کے باہر نہیں، اللہ کے گھر کے باہر، آپ سمجھو، اپنے گھر کے باہر نہیں، اللہ کے گھر کے باہر۔ بھائی کیوں؟ تاکہ نمازی آئیں گے خوشبو سونگھتے رہیں گے، اور ہم کہتے ہیں ہم حکومت صحیح نہیں ہے۔ تو جب تک صحابہ اس لیے کامیاب تھے وہ اپنے حصے کا کام خود کرتے ہیں۔ ہر انسان، گھر ہو، مکان ہو، دکان ہو، تجارت ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، فیکٹری ہو، کوئی بھی ہو، آپ اپنے حصے کا کام خود کر لو۔ بھائی میں ایک گھر میں گیا اس دن، چھوٹا سا گھر تھا، بہت پیارے لوگ، اور میں نے اس کو کہا یار وہ دروازہ بند کر دو، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بولا یار دروازہ بند کر دو، بڑے نے دوسرے کو بولا بھائی ذرا دروازہ بند کر دے، وہ چھوٹا آ گیا تھا، اوے ذرا آ رہا ہے دروازہ بند کرتے بھائیو۔ میں نے تو وہ کلاس لی، میں نے کہا یار یعنی کوئی بندہ اپنے ذمے کا کام کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، چوتھا پانچویں کو، اور وہ بیچارہ چھوٹا تھا، شکر ہے چھوٹا تھا، اس کو کوئی ملا نہیں بولنے والا ورنہ وہ بھی بول دیتا۔ تو بھائی اپنے ذمے کے کام جب تک ہم نہیں کریں گے، چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے دکان ہو، مکان ہو، فیکٹری ہو، مسجد ہو، مدرسے ہو، ہم نہیں صحیح ہوں گے۔ ہر بندہ تہیہ کرے یار اپنے گھر کے کچرے سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، ہر بندہ تہیہ کر لے، کوئی مشکل کام نہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، روزانہ صبح آفس جائیں گے، دکان جائیں گے، کچرے کی تھیلی لے کے او آگے جہاں کچرے کی جگہ وہاں ڈالیں گے، اور بعض لوگ نہیں کریں گے خیال۔ تو ابھی علماء نے تو اپنا کام کر دیا سود کا، اب میرے اور آپ کے ذمہ، انسان وقتی طور پہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھا، یہ 10-12 سال پہلے کی بات ہے، اس نے کسی سے پیسے لیے 50,000، یار میں آپ کو 1 مہینے کے بعد دے دوں گا، اس نے اس کو دے دیے۔ انہوں نے کہا دیکھ 50 تم لے رہے ہو، لیکن اب میں تم سے واپسی میں 50 نہیں لوں گا، 60 لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی 60 لے لینا۔ پہلی غلطی جو 100 غلطیوں کا موجد بنے گی، پہلی غلط، اس نے 60 کے وعدے پر 50 لے لیے۔ اب مہینہ گزرنے والا تھا، اس کو انتظام نہیں ہوا پیسوں کا۔ اس بندے نے کہا استاد 60,000 روپے مجھے پہلی تاریخ کو چاہیے، اب 30 تاریخ ہو گئی، کل اس کو پیسے دینے ہیں۔ یہ گیا ایک شخص کے پاس گائے خریدنے، میں نے کہا بھائی گائے کتنے کی ہے؟ اس نے کہا 80,000 کی۔ اس نے کہا پیسے میں 1 مہینے کے بعد دوں گا۔ انہوں نے کہا پھر یہ 1,00,000 کی ہوگی۔ کتنے کی ہوگی؟ 1,00,000 کی۔ کہتا ٹھیک ہے بھائی لاؤ دے دو۔ اب اس نے 80,000 والی چیز کتنے کی لی؟ 1,00,000 کی، اور بیچی ایمرجنسی میں 70 کی۔ کتنے کی بیچی؟ 70 کی۔ 70 میں سے 10 کی عیاشی کی، 60 بولو یار پیچھے والے کو دے دیے۔ اب پہلے اس کے اوپر 50 تھے، وہ 60 بھرنے تھے، اب کتنے بھرنے؟ 1,00,000 روپے۔ اب 1 مہینہ اس کا بھی گزرنے والا تھا۔ اس نے کہا استاد تاریخ آنے والی ہے، پیسے دے گائے کے 1,00,000 روپے۔ کہتا ہے بھائی دے دیتا ہوں۔ ایک بکریوں کے ریوڑ کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھائی 6 بکریاں کتنے کی ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ 6 بکریاں 1,00,000 روپے کی۔ اس نے کہا یہ 1,00,000 کی ہیں، میں پیسے اگر 1 مہینے کے بعد دوں تو؟ انہوں نے کہا پھر 1,20,000 ہو جائیں گے۔ اس نے وہ سب اٹھا لیں، اور 1,00,000 کی چیز اس نے 80,000 کی بیچ دی۔ اس کو 1,00,000 روپے دیے، اور 1 مہینے کے بعد اس کو اب پھر کتنے دینے تھے؟ 1,20,000۔ ایسے کرتے 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 ایسا وقت آیا کہ اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے مار دیا۔ غلطی کیا تھی؟ شروع کی۔ بھائی کیا تکلیف ہے یار، آپ ایک کمرے کے مکان پہ رہ لو، سکون سے تگڑے سے زندگی گزارو، نہیں چاہیے 2 کمروں کا مکان یار۔ کیوں اس طرح کی عیاشیوں کی خاطر، خواہشات کی خاطر اپنے آپ کو پھنسا رہو؟ میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں،
میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ کسی نے کوئی بھی چیز سود سے کام ابتدا کی ہو اور اس کا گھر بس گیا ہو یا دکان بس گئی ہو یا مکان بس گیا ہو۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھ لو، ایک ہے سود، ایک ہے قسطوں کے معاملات۔ دیکھو قسطوں کے معاملات الگ ہیں۔ قسطوں کے کیا ہے؟ ایک پلاٹ ہے، وہ پلاٹ کی نقد قیمت 3 لاکھ ہے، اور وہ 3 لاکھ روپے اگر آپ 1 سال میں بھرتے ہیں تو مالک کہتا ہے میں 4 لاکھ لوں گا۔ یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہ یہ جو آپ پیسے بھر رہے ہیں 3 نقد میں تھا، 1 سال کے بعد 4 لاکھ ہے، یہ اس لیے جائز ہے کہ مالک کے پیسے ٹوٹ رہے ہیں اور جس نے چیز لی ہے اس کے اصل رقم سے بھی کٹوتی ہو رہی ہے، اور سود میں اصل رقم سے کٹوتی نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ بات، آپ فریج لیتے ہیں، واشنگ مشین لیتے ہیں قسطوں پر تو وہ شرعاً جائز ہیں، اور ایک بندہ کہ یار یہ واشنگ مشین 30,000 کی ہے اور یہ آپ استعمال کرو اور واپسی بھی نہیں لوں گا میں، پیسے بھی کم نہیں ہوں گے، اور ہر مہینے آپ نے مجھے 2,000 دیتے رہنے، تو وہ سود ہو جائے گا۔ قسطوں اور سود کا معاملہ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب یہ ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سیدھے نہیں ہوئے، باز نہیں آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنگ کے لیے تو کوئی کر سکتا ہے جنگ اللہ رسول سے؟ بولو یار، ہم جن سے نہیں کر سکتے بھائی، جن کیا چیز ہے اللہ کے سامنے، ہم اس سے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن ایسے خدا کے دربار میں حاضر ہوں گے جیسے ان کو کسی شیطان جن نے مخبوط کر دیا، حواس بختہ کر دیا، ایسے حواس بختہ ہو کے حاضر۔ تو بھائی سود توبہ کر لو، اور ہر ساتھی 10 ساتھیوں کو سمجھائے پیار سے، بھائی دیکھو اس میں فائدہ نہیں ہے، اور اللہ رسول کو ناراض کر کے زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ قرآن سے زندگی کو ہٹا کر زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ اب کسی نے دکان کھولی کسی بھی سامان کی، اب سامان کی دکان کھول لی، کسی نے ادھار دے دیا سامان 1 مہینے کی تاریخ پر، اب جتنی آمدنی تھی ڈبل کھا لیا، اب وہ ٹوپی پہ ٹوپی، تاریخ پہ تاریخ، ٹوپی پہ ٹوپی، یار ابھی آئیں گے، پیمنٹ آئے گی، یوں ہوگا، پھر اس سے لے کے اس سے۔ غلطی پہلے دن ہو گئی کہ جس دن آپ کی آمدنی آپ کی نہیں تھی، 10,000 تھی، آپ نے 20 کیوں خرچ کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ چادر سے آگے پیر مت پھیلانا؟ یہ نہیں فرمایا کہ جتنے پیر ہو اتنی لمبی چادر کر دو، کہا جتنی چادر ہے پیر اس کے اندر سمیٹ لو۔ سمجھ لو اس مسئلے کو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ سے دعائیں کرو، فجر کی نماز پڑھو، اشراق تک ذکر کرو، خدا کی قسم زندگی بڑی شاندار گزرے گی۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے پابندی سے فجر کی نماز پڑھی ہو، اشراق تک ذکر کرتا رہا ہو، اور وہ رزق کی وجہ سے پریشان ہو۔ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا۔ اللہ اس کے رزق میں اتنی برکت دے گا، بھلے وہ کم کمائے گا، کم کھائے گا، لیکن اس کی زندگی کے اندر سے سکون مل رہا ہوگا، خوشیاں مل رہی ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بات بھائی پیسہ ہے نا، ہر انسان کہتا ہے پیسہ 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 پیسہ، اچھی بات ہے، جائز طریقے سے کوئی منع نہیں ہے، کماؤ، خوب کھاؤ، کھلاؤ، مزے کرو، لیکن اس کمانے کے لیے ناجائز راستہ استعمال نہیں کرنا، ناجائز بول استعمال نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا۔ کیوں؟ اس لائن سے آپ اگر پیسہ کمانے گئے، اس پیسے سے آپ مکان خرید لو گے لیکن سکون نہیں خرید سکتے، اس پیسے سے آپ پلنگ خرید لو گے VIP، لیکن نیند نہیں خرید سکتے، زندگی کا سکھ اللہ چھین لے گا آپ سے۔ اور اگر سیدھے سیدھے چلو گے، زندگی بڑی پرسکون اور پر آسائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔